انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی ہی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا عذاب خدا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اگر آنکھیں خوبصورت ہیں تو آپ دنیا سے محبت کریں گے، اور اگر زبان خوبصورت ہے تو دنیا آپ سے محبت کرے گی۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب اپنے رب پر چھوڑ دو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اللہ پاک فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا
صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود پاک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھا کرو کیونکہ کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو پھر سب مل جاتا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ جو تمہیں بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو انسان کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ وقت کو پیدا کرنے والے اللہ کو وقت دے کر دیکھو، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صحیح نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ کبھی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کرنا، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بیٹی سے نہیں، لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بحث کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ محبت پیدا کرنا اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ 2 باتوں کا خاص خیال رکھیں: تنہائی میں اپنے خیالات کا اور لوگوں کے درمیان اپنے الفاظ کا۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر بھی انجان جو بننا پڑتا ہے۔ صورت ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ تبدیل۔ اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، اتنا کہ انہیں گناہ کرنے سے باز رکھتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلیں۔ شاید وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے جس کے سر ورق پر کچھ جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔
عطر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو جب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، تمہاری نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ سچ میں خوشی اور جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوسروں کے دکھ درد سہنے کے لیے ایک محبت بھرا دل اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے بڑے ہوئے ہاتھ۔ زندگی کے منافق زدہ دھوکوں میں سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ جو انسان آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان کا اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ جو انسان ان دو چیزوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا۔ نمبر 1، حسد۔ دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں سے جلنا نہ صرف دل کا سکون چھینتا ہے بلکہ رزق میں بھی رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ نمبر 2، ناشکری۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کی ناقدری کرنا اور ہر وقت شکایت کرنا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو مسکرا کر دیکھنے سے اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 1، والدین۔ والدین کی طرف محبت بھری مسکراہٹ نہ صرف ان کا دل خوش کرتی ہے بلکہ آپ کے رزق اور عمر میں برکت کی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 2، یتیم۔ یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ عمل آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لے آتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان بھائی۔ اپنے مسلمان بھائی کو محبت اور اخلاص سے دیکھنا دلوں کو قریب کرتا ہے اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ دل سے معاف کرتے ہیں وہ ہمیشہ روشنی میں رہتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک عقلمند انسان زندگی میں ان 3 چیزوں سے دور رہتا ہے۔ نمبر 1، جوانی میں ہوس سے۔ نمبر 2، بلوغت میں جھگڑے سے۔ اور نمبر 3، بڑھاپے میں لالچ سے۔ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن دعا کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو اور تمام مسلمانوں کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم پر خیر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔